تو زي ما اخذ اردو كده ولا من پاکستان اردو كده جب اردو ہے ہمارا سارا مطلب یہ ابھی ہم میدان احد میں ہیں تو یہ جبل الرومات ہے 50 سال احرام اس پر قرار کیا اور یہ مقبرہ ہے اس میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے وہ یہاں دفن کیے گئے باقی قبروں کا پتہ نہیں. یہ 3 قبریں ہیں مصعب بن عمیر عبداللہ بن جعش حمزہ رضی اللہ عنہ. یہ جنگ بدر کے بدلہ لینے کے لیے مشرکین مکہ آئے تھے 3000 کی تعداد میں تھے اور مسلمان 1000 تھے لیکن جہاں قریب پہنچ کر اس جگہ کا کیا نام ہے اشوات وہاں عبداللہ ابن ابی بن سلول نے یہ کہا کہ چونکہ میرے بات نہیں مانی گئی تو میں ہمیں یہ جنگ نہیں لڑتے ہیں, یہ ہمیں ہلاک کرنے لے جا رہا ہے. تو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہ واپس ہو گیا کیونکہ اللہ کے رسول کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ میں جنگ ہوا. ابو سفیان کی بھی یہ تھی. انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم باہر نکلے ہم نے شکست کھائی اور لیکن جب ہم اندر رہے تو غالب رہے. لیکن جو نوجوان صحابہ تھے بدر میں شہید نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا جی ہم باہر جا کے لڑتے ہیں. اللہ کے رسول نے اسلحہ پہنا اور آپ وہاں سے نکلے. ہفتے کا دن تھا غالباً, تو جمعے کی نماز کے بعد ہفتے کے دن آپ نکلے تو آپ نے کہا کہ آپ نبی نے جب اسلحہ وہ پہنتا ہے تو پھر وہ جنگ کے بغیر نہیں رہتا ہے. تو یہاں سے جب 300 واپس ہو گئے تو 700 رہ گئے. 700 میں سے پھر 50 کو یہاں پہاڑ کے اوپر مقرر کیے اور کس صحابی کو امیر بنایا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 آدمیوں پر امیر بنایا اور یہ کہا کہ فتح ہو یا شکست تمہیں یہاں سے نہیں اترنا ہے. تو پھر یہاں صحابہ رہ گئے 650. تو اس طرف کا مشرکین تھے اور اس طرف صحابہ کرام تھے. تو جنگ شروع ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ کا نقشہ بنایا وہ ایسا نقشہ ہے کہ ماہرین جنگ آج تک حیران ہے کس طرح آپ نے کیونکہ آپ کے صفت نبی الملحمہ, آپ جنگجو پیغمبر ہے, تو آپ نے جو جنگ کا نقشہ بنایا اور اس کی تفصیل میں پوری یا نہیں بتا سکتا ہوں. وہ بہت شاندار نقشہ ہے, ماہرین جنگ حیران ہے اس کی طرف. تو اس کے بعد جب فتح ہونے لگی تو یہ صحابہ سے اجتہادی غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ چونکہ اب فتح ہونے لگی تو ہم مال غنیمت جمع کرتے ہیں. ان کے امیر نے منع کیا لیکن انہوں نے نہیں مانا. کچھ ان کے ساتھ رہ گئے, باقی نیچے اترے. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مِّمَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. صورت آل عمران میں بدر اجمالی ہے اور احد کی ساری تفصیلات ہے اور شکست کے علل ہے. اس میں امت کے لیے بہت ساری رہنمائی ہے. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مِّمَّا تُحِبُّونَ. نعمت کے بعد جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے. یہ اصول نکلا ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی ماہر جنگ تھے. وہ اس طرف سے ادھر سے آئے, اس طرف سے آئے, پیچھے سے آئے. تو انہوں نے حملہ کیا, وہ صحابہ شہید ہو گئے تو وہ پیچھے کی طرف سے آ گئے اور ادھر سے مشرکین آ گئے. تو مسلمان تینوں طرف سے 3 جگہوں سے بیچ میں آ گئے. تو پھر 70 صحابہ قریب شہید ہو گئے. حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء وہ یہاں ہے اور ان کا مسلح کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو کافروں کے لیڈر تھے انہوں نے مکالمہ کیا اور یہ کہا کہ تم میں محمد ہے پھر قوم محمد. آپ نے فرمایا جواب نہیں دو. پھر کہا قوم میں ابو بکر ہے, آپ نے کہا جواب نہیں دو. پھر کہا عمر ہے, آپ نے کہا جواب نہیں دو. تو اسے نعرہ لگایا تھا اعلو حبل. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب تم جواب دے دو اور یہ کہو کہ اللہ اکبر. اس نے کہا لنا المولا لنا العزا ولا عزا لکم. آپ نے فرمایا لنا المولا ولا مولا لکم. جب بات شخصیت کی تھی تو آپ نے کہا جواب نہیں دو. جب دین کی بات آئی, عقیدے کی بات آئی تو آپ نے کہا جواب دے دو. تو یہاں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. کہاں پر؟ اس طرف جو لوگ بتا رہے ہیں میدان جنگ ہے, ساری میدان یہ میدان جنگ ہے, سب میدان جنگ. مبارک شہید ہوتا اس جگہ بتا رہے ہیں. اچھا صحابہ کرام دفن ہوئے ساری مقبرہ, یہ سارا مقبرہ ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا صحابہ کرام زخمی بھی ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر حمراء الاسد کا واقعہ ہے. تفصیلی
لیکن یہ صحابہ اکرام کی جو جنگیں ہیں یہ اللہ کے دین کے لیے تھی، عقیدے کے تحفظ کے لیے یہ جنگ تھی. تو دیکھو یہ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، لیکن نہ اس کے اوپر گنبد ہے، نہ اس کے اوپر چراغاہ ہے، نہ اس کے اوپر یہ قبریں اگر کسی عجمی ملک میں ہوتی، پاکستان میں ہوتی تو اس پر گنبدیں ہوتی ہے، اتنے وہ پیسے کماتے کہ شاید حج عمرے پر بھی اتنے پیسے نہ کمائے جاتے. اب صحابہ اکرام نے جہاد کیا تھا شرک کے خلاف اور بدعت اور جاہلیت کے خلاف، تو اللہ نے ان کی قبروں کو بھی محفوظ رکھا ہے. ایسی حکومت اللہ نے یہاں قائم رکھی ہے کہ کوئی شرک نہیں کر سکتا ہے. جو بزرگ ہوتے ہیں بدعت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں زندگی میں، تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر بھی شرک اور بدعت کا اڈا بن جاتا ہے. تو مسلمانوں کو یہاں سے یہ عبرت لینی چاہیے کہ اصل عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ ساری جنگیں عقیدے کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر مسلمان کا عقیدہ ہی خراب ہو تو رسول اللہ سے محبت اور یا ان مقامات سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جنگ ہوئی کیوں تھی. یہ شرک اور توحید کی جنگ تھی، لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ شرک سے بچے. صحابہ اکرام شرک سے مسلمان ہوئے تھے، جاہلیت سے آئے تھے، تو ان کے عقیدے میں شرک نہیں تھا، عمل میں جاہلیت نہیں تھی. اب یہ لوگ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن عقیدے میں شرک ہے، عمل میں جاہلیت اور بدعت ہے، کیونکہ شرک جانتے نہیں ہیں. علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کا عقیدے سکھائے اور جاہلیت اور شرک ان کو سکھائے. ٹھیک ہے.